تو ان اسٹیجوں سے پڑھائی لکھائی کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں. بے شک سچائی. یہ بھی ایک پرابلم ہے. پہلے باتیں بھی نہیں ہوتی تھیں، اب باتیں ہونے لگی ہیں. اللہ کرے کہ وہ باتیں ہم تک، ہمارے دلوں تک پہنچ جائیں، اتر جائیں، اور کچھ زمین پر ہونے لگے تو نتائج برآمد ہوتے ہیں. یہ کہنے سے کہ مٹھائی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، مٹھائی کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی. بے شک. پڑھائی لکھائی کی اہمیت پر بات کر لینے سے پڑھائی لکھائی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم گراؤنڈ لیول پر یہ کام نہ کریں. بے شک. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول کے ہیں نہیں، ہم ہوائی لوگ ہیں. ایک بار سبحان اللہ میں جنت مل جاتی ہے تو پھر جنت کے لیے عمل کون کرے؟ یہ ہمارا مزاج ہے. بے شک بے شک. اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ نے پہلی وحی میں صرف پڑھنے کی بات نہیں کہی، بلکہ اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی بات اور جوڑ کے پیش فرمائی اور ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں. اچھا، کیا فرق ہے پڑھائی میں اور رب کے نام کے ساتھ پڑھائی میں؟ تو عزیز دوستو، فرق یہ ہے کہ جب پڑھائی صرف پڑھائی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کے منصوبے بنائے. دنیا کو جتنے بھی برباد کرنے والے لوگ ہیں وہ جاہل لوگ نہیں ہیں، سب ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھ لکھ کر کے پلاننگ کرتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کیسے کرنا ہے اور یہاں کی زندگی دشوار کیسے کرنی ہے، کن کو کرسیوں سے ہٹانا ہے، کن کو لاشوں میں تبدیل کرنا ہے، کن قوموں کو اوپر لے جانا ہے، کن کو زوال پذیر کرنا ہے، کن کے منہ سے لقمہ چھیننا ہے. یہ جتنی بھی سازشیں اور غلط پلاننگ ہوتی ہیں سب پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، جاہل لوگوں کا کام نہیں. اللہ. جاہل تو بیچارہ اپنے چبوترے پہ بیٹھ کے بیڑی پھونک رہا ہے، اسے کیا شعور. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ پڑھائی ہے جو صرف پڑھائی ہے. جی. اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں. جب اللہ کے نام کے ساتھ کوئی پڑھائی ہوتی ہے، سبحان رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار. بے شک. اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کو پالتا ہے. اللہ نے یہاں پر لفظ بھی جو قرآن پاک میں جو لفظ یوز کیا گیا وہ بھی اقرا بسم اللہ نہیں، اللہ کے نام سے پڑھو یا نہیں، اقرا بسم ربک، اس کے نام سے پڑھو جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے. بے شک بے شک. اس کے نام سے پڑھائی کرو. مطلب پالن ہار وہ پوری کائنات کو پالتا ہے، پوری کائنات کو روزی روٹی دیتا ہے، پوری کائنات کو رزق فراہم کرتا ہے. جی. تمہاری پڑھائی ایسی قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے منہ کا نوالا چھین لو. اللہ. تمہاری پڑھائی میں کوئی بھی ایسا اینگل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جن کی پرورش فرماتا ہے تم ان کے لیے تباہی اور بربادی کے منصوبے بناؤ. جی. پڑھائی ہونی چاہیے لیکن رب کا نام بیچ میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب پڑھائی سے رب کے نام کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ایسی پڑھائی دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کا منصوبہ بناتی ہے. اور جب کسی پڑھائی کے ساتھ رب کا نام جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کا درد اپنے سینے میں رکھتی ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ علماء، ابھی مولانا ناظم صاحب نے ایک شعر پڑھا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا. حدیث پاک میں بکثرت تاکید آئی، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا، مسلم شریف کی حدیث، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچا کیوں نہیں دیتے. بے شک. ہمیں مزاج دیا گیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہیے. بے شک. یہ وہ پڑھائی ہے جس میں اللہ کا نام بیچ میں آتا ہے. جی. مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نے گویا پڑھائی کا ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے، پڑھائی ہونی چاہیے لیکن ہمیشہ رب کے نام سے اس کا جڑاؤ ہونا چاہیے. پڑھائی ہونی چاہیے، دینداری کا ماحول ہونا چاہیے، پڑھائی ہونی چاہیے لیکن پڑھائی سے پہلے اسلام ہونا چاہیے. جہاں جہاں اس طرح کی تعلیم ہوگی وہ تعلیم مثبت رنگ لائے گی، اور جہاں جہاں صرف تعلیم ہوگی رب کے نام کی ربوبیت کا واسطہ بیچ میں نہیں ہوگا، ایسی تعلیمیں دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کی پلاننگ بھی کر سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. آگے اور تصور دیا گیا، اقرا وربک الاکرم، تم پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. کیسی انوکھی بات. ایسا لگتا ہے جیسے قرآن پاک موٹیویٹ کر رہا ہے. آج بڑی تعداد میں ہم ایسا پائیں گے کہ بچے پڑھائی کا پریشر اتنا زیادہ قبول کر لیتے ہیں کہ وہ سوسائڈ تک جا پہنچتے ہیں. جی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کلمہ گو لوگ کتنے بھی خاطی و پاپی صحیح، محض اسلام کا قلادہ گردنوں میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے فضل سے مایوسی کے اس درجے تک نہیں پہنچتے
کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور یہ بھی اسلام کا چھوٹا احسان ہم پر نہیں ہے۔ بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں کے بچے کس طرح سے بے موت مر رہے ہیں۔ بے شک بے ہر شک۔ گناہگاری کے باوجود اسلام نے ہماری آبرو بچا رکھی ہے جی کہ ہمیں مایوسی کی اس دہلیز تک نہیں جانے دیتا۔ یہ اسلام کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو یہ جتنے بھی لوگ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، ڈی موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں، بڑی عزتیں بھی پا رہے ہیں اور آتم ہتیایں بھی کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کے پاس صرف پڑھائی ہے، صرف فارمیلٹی ہے یا صرف عزت ہے، رب کا نام بھی اس میں نہیں ہے۔ جی اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، اے بندے پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ بے شک۔ یعنی بندے کا کام رزلٹ پر غور و فکر کرنا نہیں ہے، بندے کا بنیادی کام یہ ہے کہ مجھے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، آج کے دور میں پڑھائی کے اینگل سے ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے پورے علاقوں میں پڑھائی لکھائی کا نہایت باضابطہ ماحول بنائیں۔ قرآن پاک نے پہل دنیا کو یہ آواز دی تھی اور دنیا کو اس بات کے لیے تیار کیا تھا کہ پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی وحی کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار فرمائے کہ جن کے علم کا کوئی جواب نہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب بارہا و حدیث پاک سنتے ہوں گے، حضرت مولا کائنات کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے مدینہ منورہ میں اعلان عام فرمایا تھا، اور مسلم شریف میں وہ حدیث کوڈ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان عام فرمایا، لا یبی فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں شاپنگ کے لیے وہی آیا کرے جو اپنے وقت کا مفتی ہو، جس کے غلاموں کا پایہ علم یہ ہو، جس کے غلاموں نے ایسا انوائرمنٹ چینج کر دیا ہو۔ کیا آج یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں ایسے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کم سے کم یہاں تک پڑھائی کر رکھی ہے؟ کیا کوئی ایوریج سے ایوریج کوئی کلاس ہے؟ کوئی کلاس نہیں ہے۔ ایک سے ایک جاہل، انگوٹھا ٹیک، ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں۔ کیا شان ہے اس پیغمبر کے غلاموں کی، سبحان اللہ، جس کا غلام یہ اعلان عام فرما رہا ہے کہ ہمارے بازار میں شاپنگ کے لیے وہی آئے جو فقیہ ہو، جو مفتی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس نے ایسے اسٹوڈنٹ تیار کیے، اس طرح کے افراد تیار فرمائے، ماننا پڑے گا کہ اس سے بڑی علمی شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ انقلاب آفرین شخصیت بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک۔ پیغمبر اسلام نے پریکٹیکل طور پر علم کو اس طرح سے عروج عطا فرمایا اور علمی دنیا کو اس طرح سے جگمگاہٹ عطا فرمائی۔ یہ کنٹریبیوشن ہے ہمارے اور آپ کے نبی کا، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کے لیے ایک ماحول سازی فرمائی، اور اس طرح سے اس کے نتائج مرتب ہو۔ جی اور عزیز دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کبھی ختم نہیں ہوئی، الگ الگ انداز سے آپ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ہیں، ایک کونے میں کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ تھے جو علمی مباحثہ کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے۔ یعنی صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ کچھ صحابہ دن میں بھی حضور کے پاس موجود رہتے تھے، اور کچھ صحابہ کو دن میں موقع نہیں مل پاتا تھا، تو رات میں یا جب بھی انہیں موقع ملتا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے۔ ہر صحابی ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں رہ سکتا تھا، تو جو صحابہ جس وقت غیر حاضر ہوتے، دل کے اندر خواہش یہ رہتی تھی کہ ہماری غیر موجودگی میں حضور نے جو جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کاش وہ ہم تک پہنچ جائیں اور ہمیں مل جائیں۔ تو اس کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کیا کرتے تھے، مذاکرے کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے
تاکہ حضور نے ہماری غیر موجودگی میں جو باتیں کہی ہیں ان سے بھی ہم محروم نہ رہیں۔ جی تو کچھ صحابہ ایک طرف مسجد کے ایک کونے میں عبادت میں مصروف ہیں اور دوسری طرف کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جو علم مذاکرہ کر رہے ہیں۔ حضور نے ان کی بھی تعریف فرمائی جو عبادت کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں احسان کیا فرمایا اور حوصلہ افزائی کا انداز دیکھیں۔ ان کی تعریف کی جو عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں خود تشریف لے گئے اور جلوہ افروز ہوئے اس گروہ میں جو علم مذاکرے میں مصروف تھا۔ سبحان۔ یعنی اہل عبادت کے لیے حضور کی دعائیں ہیں اور اہل علم کے ساتھ حضور کی معیت ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، مسلسل پروموٹ کیا ہے۔ بلکہ ایسی بھی نوبتیں آئی ہیں کہ وہ لوگ جو مجرم تھے اور جو سامنے سے لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، جب وہ قیدی بنا دیے گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ قرار دیا کہ تمہیں جو چیزیں معلوم ہیں ہمارے لوگوں کو سکھاؤ، تاکہ ہمارے لوگوں کو جو چیزیں نہیں معلوم ہیں انہیں ان کا علم حاصل ہو سکے۔ اس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اور اہل علم کی حوصلہ افزائی فرمائی، بے شک بے شک بے شک۔ اور صحابہ کرام نے اس بات کو الگ ہی رنگ دیا، ایسا رنگ کہ دنیا میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ ایک دوسرے سے ایسا نہیں کہ صرف حضور کے زمانے تک ہی مذاکرے چلتے تھے، حضور کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا اہم ترین ٹاپک ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی موقع پر حضور کی کوئی بات یاد آ جائے تو اسے دوہرا دینا، اسے یاد رکھنا، اس کی تکرار کرنا۔ حضور کی عادتیں، حضور کی ادائیں، حضور کے نماز کا طریقہ، حضور کی زندگی کے دوسرے احوال مسلسل موضوع بحث رہا کرتے تھے۔ ہم نے حضور کو یہ کرتے دیکھا، ہم نے حضور کو ایسا کہتے ہوئے سنا، فلاں وقت حضور نے یہ کیا، فلاں نے حضور کے سامنے ایسا کہا تھا یا ایسا کیا تھا تو اس کے ریئیکشن میں پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا یا ایسا کر کے دکھایا۔ مسلسل صحابہ کرام کے بحث کا موضوع یہی چیزیں ہوا کرتا تھی۔ یعنی اس طرح سے صحابہ کرام نے علمی مذاکروں کو ایک مسلسل رنگ دیا، اور یہ سلسلہ کنٹینیوسلی آگے چلتا رہا۔ اور آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں تک کس کے ذریعے سے پہنچا امام بخاری تک وہ پیغام؟ حضور کی حدیث امام بخاری تک، امام مسلم تک، یا کسی بھی محدث تک، یا کسی بھی فقیہ تک، یا اور بڑے لہجے میں کہیں تو ہم تک اسلام جو پہنچا ہے کس کے واسطے سے پہنچا ہے؟ بے شک بے یہ شک واسطہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے مذاکروں کا واسطہ بے ہے۔ شک۔ وہ زمانہ کتابیں لکھنے کا زمانہ نہ تھا، وہ زمانہ مذاکروں کا زمانہ تھا۔ یعنی ان کا موضوع بحث ہی یہ ہے۔ جیسے آج ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو کیا ڈسکشن کرتے ہیں؟ فلاں کے یہاں ایسا حادثہ ہو گیا، ایسی کوئی گھٹنا گھٹ گئی ہے، یہ خوشی کی بات، یہ غمی کی بات، یا پھر جس کا جیسا ذوق، چغلی کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، کسی کی عزت بکھیرنا، جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی گفتگو کا موضوع کیا ہوا کرتا تھا؟ حضور نے اس سلسلے میں کیا کہا، اس سلسلے میں کیا کیا، فلاں چیز کے بارے میں حضور کا نقطہ نظر کیا تھا، بڑے صحابہ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہی صحابہ کرام کے ڈسکشن کا ہر وقت موضوع ہوا کرتا تھا۔ گویا حضور نے صرف علم کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر اب علمی اور عملی زندگی جی کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ کرام کے سامنے ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ عزیز دوستو، تب آج اسلام بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا جتنے ہلکے میں ہم نے لے رکھا ہے۔ آج جتنی بھی مسجدوں کے مینار بلند ہیں، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کلمہ طیبہ گنگنا لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کر لیتے ہیں، بہت ساری حدیث کی باتیں ہم سن لیتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور ناز نخروں کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں پہنچ گیا ہے، بلکہ مسلسل قربانیوں کے مرحلوں سے گزرا ہے، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلسل قربانیاں دی گئی ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو عملی طور پر جیا گیا ہے، تب جا کے اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ہماری اور آپ کی آج کے دور میں سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کا ماحول علمی بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے؟
اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے سے مدرسے قائم ہیں ان مدرسوں میں کوالٹی ایجوکیشن دیں، مضبوطی پیدا کریں، اس لیے کہ مضبوط تعلیم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بے شک رسمی اور روایتی تعلیم کو تعلیم نہیں کہا جاتا، اور روایتی تعلیم روایتی انسان تیار کرتی ہے، انقلاب آفری انسان تیار نہیں کرتی۔ بے شک بے شک سیم جتنے بھی اسکول ہیں ان اسکولوں میں کوالٹی دینے کی کوشش کریں، اور جب اسکول یا مدرسے کی بات آئے تو اس وقت ہم یہ بھول جائیں کہ یہ فلاں صاحب کا اسکول ہے اور یہ فلاں صاحب کا مدرسہ ہے۔ جو بھی اسکول ہے وہ ہمارا اسکول ہے، اور جو بھی مدرسہ ہے وہ ہمارا مدرسہ ہے، چاہے اس کے فاؤنڈر کوئی بھی ہوں۔ بلکہ اگر کسی اسکول سنچالک نے اسکول ٹھیک بزنس پرپس سے بھی کھولا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تمہارا بھلا فرمائے کہ تم نے بزنس بھی اختیار کیا، تو وہ جس سے ہماری نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہتے تو کوئی کرانہ کی دکان بھی کھول سکتے تھے، لیکن تم نے انسان تیار کرنے والا، انسانیت تیار کرنے والی فیکٹری کھولی ہے، اس کے لیے تم ہماری طرف سے شکریہ کے مستحق ہو۔ جب ہم اس طرح سے علم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو نتائج بھی ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں جیسے ہم امید رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک ہم چاہتے ہیں کہ وہ تو 100% دیں اور ہم اخلاص کا بالکل مظاہرہ نہ کریں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ اگر ہم اہل مدرسہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر ہم ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، اگر ہم ان کی باتیں مانیں، اگر ہم ان کو علمی طور پر آزادی فراہم کریں تو انشاءاللہ رزلٹ بھی بہتر آئے گا۔ انشاءاللہ۔ اور یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خلق خدا کی امیدوں پر کھرا اتریں، اور یہ خلق خدا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھلا کام کر رہے ہیں ان کا غیر مشروع سپورٹ کریں۔ بے شک اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم معمولی انا کی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے پھریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے پھریں۔ 70 سال تک ہم نے پریکٹس کی ہے، اور آج ذلت کے وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ جہاں پیدا ہوئے وہاں بھی پیدائش کا سرٹیفکیٹ دینا پڑ رہا ہے۔ یہ نوبتیں راتوں رات کسی قوم کے سامنے نہیں آتی۔ جب کوئی قوم مسلسل اپنے رب کی نافرمانی کرتی ہے تب اس کے دن پلٹتے ہیں، ورنہ 1500 سال قبل یہاں کی زمین سے بالکل الگ اور اجنبی زمین میں شروع ہونے والا ایک میسیج، کلمہ توحید کا میسیج اس زمین پر پہنچا، اور تھوڑے ہی وقت کے بعد میں وہ پیغام اتنا عام ہوا کہ اس پیغام کے ماننے والے کئی سو سال تک اس زمین پر حکومت کرتے رہے۔ یہ اللہ کا چھوٹا انعام ہے۔ بہت بہت ایک معمولی کرسی مل جائے تو انسان کو لگتا ہے جانے مجھے کیا مل گیا، پورے ملک کی حکومت اور کئی سو سالوں تک کسی قوم کی جھولی میں اللہ ڈال دے، لیکن نتیجتاً وہ قوم کیا کرے؟ وہ قوم تاج محل بنائے، لال قلعے تعمیر کرے، قطب مینار بنائے، عیاشیاں کرے۔ نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نتائج یہ نکلتے ہیں کہ جنہوں نے یہ عیش و آرام کیا اور یہ نامی گرامی چیزیں بنائیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا۔ اگر دہلی کی چھوٹی سی گلی کا سڑک کا نام بھی ان کے نام پر ہوتا ہے تو رات میں کالک پوت دی جاتی ہے اور دنیا کہہ دیتی ہے کہ ہمیں یہ نام گوارا نہیں۔ یہ نوبتیں راتوں رات نہیں آتی ہیں۔ اور آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے لوگوں کی عیاشیوں کا لیول الگ تھا تو الگ انداز سے عیاشیاں کی۔ عرب کی عیاشی کا لیول یہ ہے کہ سونے کے باتھ روم بنا سکتے ہیں تو بنا رہے ہیں، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھا سکتے ہیں تو کھا رہے ہیں۔ عیاش وہ بھی تھے، عیاش یہ بھی ہیں، اور عیاش ہم بھی ہیں۔ عیاشی نہیں گئی ہے مزاج سے، نہ ہمارے ناز نخرے کم ہوئے ہیں۔ کون سا موقع ہے جب ہماری شادیاں سادہ انداز سے ہو جاتی ہوں؟ کہنے کے لیے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، کرتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج بھی تو جہاں کے تہاں کھڑے ہیں۔ خون پانی سے زیادہ سستا یوں ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم مسلسل اپنے رب کی نافرمانی کرتی ہے تب اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ وہ قوم لوگوں کی ٹھوکروں میں فٹ بال بن کے رہتی ہے۔ لیکن بڑا کریم ہے، راتوں رات نہ کسی کو گراتا ہے نہ راتوں رات اٹھاتا ہے، آہستہ آہستہ بار بار مہلت دیتا ہے، اور جب مہلتوں کا مس یوز ہوتا ہے تو اس کی بے زبان لاٹھی جب انتقام لیتی ہے تب اس قوم کو ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بے شک بے شک اس لیے عزیز دوستو، ایجوکیشن پہ بہت سیریسلی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ کم کھا لیں، سستے مکان بنا لیں، شادیاں نہایت سستی اور سادہ انداز میں کریں، یہی شریعت کا حکم بھی ہے،
اسی میں برکت بھی ہے، اسی میں بھلائی بھی ہے، یہی عقل مندی بھی ہے اور یہی زمانے کا تقاضا بھی ہے۔ بے شک بے شک اور اگر ہم نہ عقل کی مانیں، نہ شریعت کی مانیں، نہ حالات کی سنیں، پھر شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک انسان کو روکا گیا کہ بھائی یہ راستہ ٹھیک نہیں، آگے بڑے کھڈے ہیں، آپ موٹر سائیکل ذرا آہستہ چلائیں۔ اگر آپ نے موٹر سائیکل کی رفتار سلو نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل اچھل جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی فریکچر ہو جائے۔ لیکن جناب نوجوان خون کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کے گیا، وہاں ایک ٹکر لگی اور گر کے ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آپ اور ہم کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار سمجھایا گیا لیکن ایک اس نے نہ سنی۔ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا۔ ہم بھی تو اسی کیٹیگری کے ہیں۔ قرآن و حدیث نے سمجھایا، اولیاء کاملین نے سمجھایا، علماء مسلسل ممبروں سے سمجھا رہے ہیں۔ ہر ہفتہ جس قوم کو سمجھایا جاتا ہو، ایسا تو دنیا میں کسی کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے۔ باوضو سر پہ ٹوپی رکھ کر کے ہر جمعہ کو خطاب سن رہے ہیں اور اثرات کچھ نہیں۔ نہ گھمنڈ ختم ہوتا ہے، نہ حسد کا خاتمہ ہوتا ہے، نہ جلن، کینہ، کپٹ، بغض، نہ جادوگری، کچھ تو ختم نہیں ہوتا۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ مولانا صاحب تقریر کریں اور تمام برائیاں دھل کے چلی جائیں۔ اس قدر نان پریکٹیکل۔ ہمیں خود کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ہواؤں میں مشورے پھینک دینا ہے، اور کوئی کرے تو اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ ایسے حالات نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنے حالات بدلنے کی پہل نہ کرے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے بچوں کی تعلیم پر فوکس کیجیے، اپنے علاقوں کی تعلیم پر فوکس کیجیے، اچھے اسکول، اچھے مدرسے، کوالٹی ایجوکیشن، اور اس کے بعد اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنائیے۔ مجھے معاف کیجیے گا، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ آپ کے یہاں بیٹھنے کا انداز، آپ کی چہل پہل، اٹھک بیٹھک، ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی، بہت سارے رات چہرے گل دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا طرز رہائش، لائف اسٹائل بتا دیتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں کی تہذیب ٹھیک نہیں۔ بچوں کا سونا اٹھنا کب ہوتا ہے، کب بچہ جاتا ہے گھر سے، کب واپس آتا ہے۔ جو بچے پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جس سے وہ پڑھائی کر سکیں۔ شور و شغف ہو رہا ہے، گھر میں ٹیلی ویژن کی آواز تیز ہے، چیخ پکار ہے، چھوٹے موٹے کام اہمیت رکھتے ہیں، بچے کی تعلیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو قومیں اپنی نسلوں کو اتنے ہلکے میں لیتی ہیں وہاں ہلکی ہی نسلیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو قومیں اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر کے سیریس ہوتی ہیں وہاں پر اے پی جے عبد الکلام تیار ہوتے ہیں۔ آج بھی اس قوم میں ہنرمندی کی کوئی کمی نہیں ہے، آج بھی اس قوم میں اچھے بچوں کی کمی نہیں ہے، اچھے ماں باپ کی کمی ہے۔ پیرنٹنگ اچھی ہو تو نسلیں خود بخود اچھی ہو جاتی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ کو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، گویا ہم نے ٹھان رکھا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں نہ تو ہم نے اپنے بیٹے کو پڑھنے لکھنے دیا اور نہ ہی ہم اپنے پوتوں کو پڑھائی لکھائی کے ماحول میں جانے دیں گے۔ جب اس طرح سے گھروں کا ماحول الجھن کا شکار ہو تو وہاں سے اچھے لوگ کیسے تیار ہوں؟ بے شک بے شک۔ اس لیے اپنے گھروں کا ماحول تعلیمی بنائیں۔ اور گھروں کا ماحول تعلیمی بنانے کا کیا طریقہ؟ بچوں کے لیے آپ کے گھر میں پکا ماربل کا فرش ہو کہ نہ ہو، بچوں کے پڑھنے کے لیے ٹیبل ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک، بہت اچھا پیغام۔ کوئی اچھے شیشے اور بہت ڈیکوریشن ہو یا نہ ہو، کتابوں کی ایک چھوٹی سی لائبریری تو ہونی ہی چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور بچوں کا ایک نیچر ہے، بچے کاپی کرتے ہیں۔ اگر وہ دادا کو، ماں باپ کو، دادی نانی کو، کسی کو بھی گھر میں کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے خود بھی کتابیں پڑھیں گے۔ بے شک۔ اور اگر مان لیجئے باپ تو موبائل میں تیز آواز کے ساتھ ویڈیو سن رہا ہے اور بچے سے کہہ رہا تم اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، نہایت بیوقوف قسم کا باپ ہے، اور وہ گویا اپنے گھر میں ایک منافق ٹائپ کا انسان تیار کر رہا ہے۔ بچہ سیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کے کہنے اور میرے باپ کے کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بچے نصیحتیں نہیں مانتے۔ ان بچوں کو آپ ڈھیر ساری باتیں یہاں بتائیے، بیٹا بہت سلیقے سے بیٹھنا چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے، ہوم ورک کر لینا چاہیے، پڑھائی بڑی اچھی چیز ہے، سچ بولنا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی ان ڈھیر ساری گاتھاؤں کا
کوئی بچوں پر اثر نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے اچھے بنیں، بچوں کے سامنے رول ماڈل بن کے دکھائیے، بچے خود بخود اچھے بنیں گے. انشاءاللہ. یہ ہے نظام قدرت. بہت اچھا پیغام. گھر میں پڑھائی کا ماحول ہو، بچے پڑھائی لکھائی کے ماحول میں جڑ جائیں گے. گھر میں بڑی باتیں ہوتی ہوں، بچے بڑے مزاج کے بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بزنس مین کا بیٹا بزنس مین ہی بنتا ہے عام طور پر. اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کئی بار لوگوں کو بزنس مین بننے کے لیے کون کون سے کورسز کرنے ہوتے ہیں. بی کام کرتا ہے، کوئی بی بی اے کرتا ہے، کوئی ایم بی اے کرتا ہے، کیا کیا کورسز کرتے ہیں. اور ایک بزنس مین جو ٹھیٹ بزنس مین ہے، جس کے گھر میں بزنس کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بیٹے نے بھلے کوئی کورس نہ کیا ہو، وہ باپ سے ہو سکتا ہے کہ ایڈوانس بزنس مین بن جائے. سچائی. پڑھائیاں بھی سیکنڈ درجے میں ہیں، گھر کا ماحول فرسٹ ہے. ہم کئی مرتبہ یہ مان لیتے ہیں کہ جناب اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا، ہم تو مہنگی فیس بھی دے رہے ہیں، پھر پڑھائی کیوں نہیں ہوتی. ذرا جائزہ لیجئے، بچہ اسکول میں کتنے ٹائم رہتا ہے اور آپ کے پاس کتنے ٹائم. اگر 24 گھنٹے میں کا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے، بچہ اسکول میں 5 سے 6 گھنٹہ رہتا ہے، اس سے 3 گنا زیادہ وقت آپ کے پاس بتاتا ہے. اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اسکول اپنا 100% بھی دے رہا ہے، تب بھی تو اسکول کی ذمہ داری صرف 25% کی ہے. 75% کی ذمہ داری تو ہمارے گھر کے ماحول کی ہے. بے شک بے شک. جو بچہ 6 گھنٹہ اسکول میں دے رہا ہے، اسے اسکول کے مطابق لکھنا پڑھنا آ رہا ہے. اور جو بچہ 75% ٹائم یعنی باقی کے 18 گھنٹے گھر میں گزار رہا ہے، سوال تو ماں باپ سے ہونا چاہیے کہ 18 گھنٹے میں آپ نے بچے کو کیا سکھایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جو مزاج ہو گیا ہے دوسروں کے سر بلائیں ٹالنے کا، مولانا صاحبان کو اصلاح کرنی چاہیے. اچھا اسکول میں ٹیچرز کو پڑھانا چاہیے، فلاں صاحب کو ایسا کرنا چاہیے، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صرف ہواؤں میں مشورے پھینکیں گے اور زمین کا بوجھ بن کے رہیں گے. یہ مزاج ہمیں ٹالنا ہوگا. گھروں میں 100% تعلیمی ماحول بنانا ہوگا اپنے، تب جا کے ہماری آنے والی نسلیں عزت کی زندگی گزار پائیں گی. اور اگر ہم نے یہ سب نہیں کیا تو ایسا ہے ہمارا کوئی کان نہیں پکڑے گا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. زمانے کی ایک رفتار ہے، جو زمانے کی رفتار کے ساتھ چلتا ہے عزت پاتا ہے، جو زمانے کی رفتار سے ہٹ جاتا ہے زمانہ اس سے آنکھیں موند لیتا ہے، اور یہی سب سے بڑا عذاب ہے. بے شک بے شک. نوکیا موبائل سے غلطی ہوئی کہ جاوا سے جب سافٹ ویئر اینڈرائڈ پہ شفٹ ہوا، نہیں کہ دنیا نوکیا کے پاس شکایت لے کے گئی تھی کہ آپ بھی کوئی اینڈرائڈ ورژن لائیے، بلکہ جو پہلے سے مارکیٹ میں اینڈرائڈ ورژن تھا دنیا نے اس کو اپنا لیا. نوکیا خود بخود پیچھے دھکیل گیا، اور میں سمجھتا ہوں آج کسی کے پاس نظر نہیں آتا ہوگا. یہی دنیا کا مزاج ہے. جو قومیں دنیا کی رفتار کے ساتھ، دنیا کے کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کا ہنر نہیں رکھتی، کچھ نہیں ہوتا ان کے ساتھ. دنیا ان سے آنکھیں موند لیتی. جس قوم کی سنسکرتی تہذیب مضبوط ہے، ترقی یافتہ، جن قوموں کے پاس یہ چیزیں نہیں، وہ کہاں ذلیل ہو دنیا کو کوئی مطلب نہیں. بے شک بے شک. اب مجھے بتائیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے نوگاواں سادات میں بڑی آبادی ہے، کتنے کلیکٹر ہیں 10-12 کلیکٹر ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں جب تعلیم کی رفتار کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، دنیا کیا کیا تجربات کر رہی ہے، ہم سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں. اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ پہ کوئی توجہ نہیں. اس لیے عزیز دوستو، بہت سیریسلی گزارش ہے، قرآن پاک کا پہلا میسیج، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا میسیج، صحابہ کرام کی پوری زندگی کا میسیج، اور اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا انقلابی اور اہم ترین میسیج. پڑھائی میں کوئی سمجھوتا نہیں. بے شک بے شک. جس قوم نے یہاں سمجھوتا کیا اس قوم کو کوئی عزت حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے تعلیم میں کوئی سمجھوتا نہ کریں، اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
تعلیم کا ماحول بنانے کی کوشش کریں. ہمارا کوئی بھی فنکشن، شادی بیاہ، کچھ بھی ہو، بچے کے اسکول یا مدرسے کی ٹائمنگ کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. ہم شادی سنڈے سنڈے کو ہی آپ کی پروگرامنگ ہونی چاہیے. بے شک. آپ بچوں کو اور تعلیم کو اتنی اہمیت تو دیجئے. ہو سکتا ہے کہ جن بچوں کی مہنگی مہنگی شادیاں کر کے بھی آپ کو عزت نہیں ملتی، آپ کے بچے کی تعلیم آپ کو وہ عزت دلا دے جس کا آپ نے کبھی تصور نہ کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس سے بہت اچھا کہ آپ اپنے بچے کی شادی پر 50 لاکھ خرچ کریں. بہت اچھا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم پر 15 لاکھ ہی خرچ کر دیں. بے شک. 50 لاکھ تو اس بچے کے قدموں میں ڈھیر رہیں گے اگر وہ بچہ کامیاب ہو گیا. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ایک دن کے کھانے کو اہمیت دیتے ہیں یا پھر اپنے بچے کی پوری زندگی کو اہمیت دیتے ہیں. وہ قومیں جو ترقی یافتہ ہوتی ہیں، ایڈوانس ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنی کیپٹل منی جس چیز کو مانتی ہیں وہ ان کی نسلیں ہوتی ہیں. ہم جب بھی کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی بات کریں گے، بڑی قوم کی بات کریں گے، تو اس قوم کے اندر جو خاص بات پائیں گے وہ بات یہ پائیں گے کہ ترقی یافتہ قومیں کچھ بھی کریں اپنے بچوں کے کیریئر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتی. بے شک، بے شک. اور یہی ان کی کامیابی کا بنیادی راز ہوا کرتا ہے. اس سلسلے میں بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ نوجوانوں کے سر آتی ہے. بے شک. پڑھے لکھے نوجوان صرف بائک دوڑانے، فیشن کے لیے، موبائل چلانے کے لیے، گپ شپ کے لیے نہیں ہیں. پڑھے لکھے نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پورے علاقوں میں تعلیمی ہلچل مچائیں. اور جو بڑے بوڑھے ہیں، سرمایہ دار ہیں، جو بھی سفید داڑھی والے ہیں، میں بڑے احترام کے ساتھ گزارش کروں، آپ کی سفید داڑھی کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے. بے شک، بے شک. آپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اسلام کے لیے کچھ کریں. آج امت جتنے زوال کا شکار ہے، اس امت کو زوال سے اور پسپائی سے اور ذلت و رسوائی سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امت کو ایجوکیٹ کیا جائے. لہذا تمام سفید داڑھی والوں سے گزارش ہے، جو بھی اچھا کام کر رہا ہے، مال سے اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں، مال سے کیجئے. عقل سے سپورٹ کر سکتے ہیں، عقل سے کیجئے. اپنے تجربات سے سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ کیجئے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ہی کہیے کہ جناب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اتنا تو کر سکتے ہیں. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اتنا بھی سپورٹ نہیں کر سکتے؟ اور اگر اتنا بھی سپورٹ نہیں کرتے تو یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی امر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. کب کس کی موت کی خبر مل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس سے اور اگر ہم نے اس امت کے لیے اس طور پر کچھ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری جواب دہی بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے عزیز دوستو، میرا فائنل میسج، فائنل بات یہی ہے اور ہر بار یہی رہتی ہے کہ ہماری اس وقت دو چانس فی الوقت ہمارے پاس دو آپشن ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کو تعلیم دینے پر زور دیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کو مالی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. یعنی قوم کو زیادہ زیادہ بزنس مین بنائیں، زیادہ زیادہ ورکشاپ آیوجت کریں، ہنرمندی سکھائیں، ان کے ہنر کو سرٹیفائیڈ کریں اور نئے نئے میدانوں میں لوگوں کو اتاریں. یہ دو کام ترجیحی طور پر آج کے دور میں ہمیں کرنے چاہیے. یہ سمجھداروں کا آج کے دور میں سب سے بڑا ہوم ورک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بساط کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے کریم ہمیں اس وقت تک موت نہ ملے جب تک ہم اپنے زندگی میں پیدا ہونے کا مقصد پورا نہ کر ڈالیں یا امت کی کوئی نہ کوئی خدمت نہ کر دیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.